آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات نے حضرت خضر علیہ السلام کو بہت لمبی عمر عطا کی ہوئی ہے، حالانکہ قیامت کے وقت میں ان کو بھی موت آ جانی ہے۔ یہ کافی سارے لوگوں کا ذہن بن جاتا ہے کہ پتہ نہیں ان کو موت آنی نہیں ہے۔ ان کا واقعہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تلاش کرتے کرتے حضرت خضر علیہ السلام تک پہنچ گئے تھے، اور ان کے پاس پہنچ کے پھر درخواست کی تھی کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ پہلے تو میں آپ کو چلنے نہیں دوں گا، اگر آپ نے میرے ساتھ سفر کرنا ہے، جب میرے ساتھ وقت گزارنا ہے تو مجھ پر کویسچن نہیں کرنا، مجھے سوال کوئی نہیں کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ بات مان لی کہ چلیں ٹھیک ہے جی، میں کوئی آبجیکشن، کوئی سوال نہیں کروں گا، آپ کے کاموں کو وہ کوئی دخل اندازی نہیں اس میں کروں گا۔ چلتے رہے، چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شہر کے قریب سے گزرے تو وہاں پہ دیکھا کہ ایک بچہ بڑی اچھل کود کر رہا تھا، کافی خوشی سے کھیل رہا تھا، تو وہ حضرت خضر علیہ السلام نے بچہ پکڑا اور اس کو مار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گیا، فرمایا کہ اے خضر علیہ السلام یہ کیا کر دیا؟ کسی کا بچہ تھا، والدین اس کے کیا کریں گے؟ بعد میں پتا چلا کوئی بچہ وہ یتیم ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرے کاموں میں کوئی دخل اندازی نہیں کرنی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں ٹھیک ہے، اب میں آپ کے ساتھ نہیں بولوں گا، کوئی ایسی بات نہیں کروں گا۔ چلتے گئے، بھوک نے بڑا ستایا، شہر میں داخل ہوئے، پورے شہر میں لوگوں سے درخواست کی، کسی نے کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں دیا، کوئی آؤ بھگت نہیں کی۔ شہر سے باہر نکل رہے تھے، دیکھا کہ دیوار ٹوٹی ہوئی تھی، گرنے کے قریب پہنچی ہوئی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا کہ وہ دیوار کو سیدھا کر دیا، دیوار کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر آڑے آگے کہ یہ کیا کہ ان شہر والوں نے ہمیں اتنا بے عزت کیا ہے، ہمیں کہیں بٹھایا ہی نہیں، کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں دی ہے، آپ ان کے پھر کام کر رہے ہیں۔ پھر خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا ہوا؟ میں نے آپ سے وعدہ لیا تھا کہ آپ نے میرے کاموں میں کوئی دخل اندازی نہیں کرنی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، اب اگر میں آپ کو کوئی سوال کروں گا تو میری اور آپ کی راہیں جدا ہو جائیں گی۔ یہ قرآن پاک میں بڑی تفصیل سے واقعہ درج ہے، ہم ترجمے کے ساتھ پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے۔ اب چلتے گئے، دریا پہ پہنچے تو دریا پار کرنا تھا، وہاں پہ کشتی بڑی خوبصورت تھی، کشتی پہ بیٹھ کے سینٹر میں پہنچے تو خضر علیہ السلام نے کیا کیا کہ اس کشتی کا ایک تختہ اکھیڑ دیا، وہ کشتی بدنما کر دی۔ جب یہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام پھر آڑے آگے، بڑی وہ کہہ لیں کہ ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے، قرآن پاک میں اللہ پاک کی ذات بڑی تفصیل سے بیان کرتی ہیں۔ وہ انہوں نے جب کھیڑ دیا، وہ کشتی وہ بدنما کر دی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خضر علیہ السلام اتنی خوبصورت کشتی تھی، سفر بھی ہم کر رہے تھے، یہ کیا کر دیا؟ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس بھائی، میری اور آپ کی وہ جو رکاوٹ تھی وہ ختم ہوگی، میرا علیحدہ راستہ ہوگا، آپ کا علیحدہ ہوگا۔ وہاں پہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے عہد پر پورا نہیں رہ سکا، قائم نہیں رہ سکا، آپ مجھے یہ بتا تو دیں کہ کیوں ایسے کیا تھا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے وہ تینوں واقعات کا جو تھا وہ بیک گراؤنڈ بتایا، جو اس کا بعد میں آنے والی بات تھی، جو کشتی کی تختہ اکھیڑ دیا۔ تو انہوں نے کہا جی کشتی ایک غریب ملاح کی تھی، بڑی خوبصورت تھی، دوسرے کنارے پر بادشاہ، وقت کا جو بادشاہ تھا وہ اس کنارے پر موجود تھا، وہ کشتی اتنی خوبصورت تھی، اگر وہ کشتی بدنما میں نہ کرتا تو وہ بادشاہ نے چھین لینی تھی، اس ملاح کا جو رزق پانی تھا اس میں خرابی ہو جانی تھی، تو لہذا میں نے وہ کشتی جو تھی اس کو بدنما کر دیا، بادشاہ نے اس کی طرف دھیان ہی کوئی نہیں دیا۔ پھر بات چلی کہ بچہ کیوں مار دیا تھا، تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ اس کے والدین تو جنتی تھے، پارسا تھے، لیکن اس بچے نے کام خراب کرنا تھا، اس نے آنے والے وقت میں ان کو بھی دوزخ میں لے کے جانا تھا، لہذا میں نے وقت سے پہلے اس کو مار دیا۔ تیسری بات پوچھی کہ وہ دیوار کیوں سیدھی کر دی، کیوں بنا دی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دیوار ایک یتیم بچوں کا گھر تھا اور اس کے دیوار کے نیچے خزانہ تھا، اگر وہ دیوار ٹوٹ جاتی تو خزانہ احتمال تھا کہ کوئی لے جاتا، تو لہذا میں نے وہ دیوار سیدھی کر دی کہ جب یہ بچے جوان ہوں گے تو اپنا خزانہ حاصل کر لیں گے۔ تو بچوں، قرآن پاک
में और बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ हैं, बड़ा बड़ा वाक़या से। हम पढ़ते ही नहीं हैं उर्दू तर्जमे के साथ, हम तो तिलावत करते हैं और सवाब के लिए पढ़ते हैं, समझने के लिए नहीं। आपसे मैं कहूँगा कि अब तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का कि आप में तर्जमा कुरान सिलेबस के तौर पर शामिल किया गया है, और उसका तकद्दस मैं ज़रूर कहता हूँ कि बाहर रखें। तर्जमा कुरान आपके बैग में मौजूद होता है, तो कोशिश करें कि फिर हम जिस तरह कुरान पाक की तकरीम करते हैं, आपके पास भी कुरान पाक की काफ़ी सारी सूरह शरीफ उसमें लिखी हुई हैं, 10-10 सिपारे हैं, आप उनका तकद्दस ज़रूर करें और कुरान पाक को बाद तर्जमा पढ़ें, और वहाँ पे जो वाक़यात आते हैं उनको ज़रूर कोट करें और उन पर अमल करने की कोशिश करें। बात लंबी हो गई है, दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे स्कूल पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए और हमारा स्कूल दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, और हम सबको इस स्कूल की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी और नासिर हो। शुक्रिया जी।